بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب سے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا تو مختلف واقعات پیش آئے، اور یہ واقعات آپ صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ کرام کے دور کے 300 سال بعد پیش آنے شروع ہوئے اور اب تک یہ پیش آ رہے ہیں۔ ان میں جو شیعہ حضرات ہیں وہ خلفائے ثلاثہ یعنی پہلے جو 3 خلفاء ہیں ان پر اعتراضات کرتے ہیں، اور بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر ایک ماتم کی فضا قائم کی جاتی ہے۔ اور ماتم اس چیز کا ہوتا ہے کہ ایک تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ مظلومانہ طور پر شہید کیے گئے، اس پر تو ساری امت متفق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں آج بتانا چاہتا ہوں، جس موضوع پر میں آج بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، ان کی گستاخی یہ حضرات کرتے ہیں، اور اس میں ایک دلیل یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق غصب کیا، نعوذ باللہ۔ وہ لوگ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر و سفر و حضر کے ساتھی، ان کے بارے میں یہ گمان کرنا یہ اپنے ایمان کو خراب کرنے والی بات ہے۔ لیکن آج ہم تھوڑی سی دلیل کے ساتھ بات کریں گے، دلیل کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ باغ فدق جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا منافع ملتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور وہ مال غنیمت کے طور پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے لیا، کیونکہ مال غنیمت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق ہے، اللہ کا بھی حق۔ تو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حکومت کے یعنی بیت المال میں اس کو جمع کروا دیا، اور آپ نے فرمایا تھا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم انبیاء کی جماعت کوئی وارث نہیں بناتے، ہماری کوئی وراثت نہیں ہوتی، بلکہ ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کیا۔ حضرت فاطمہ جب لینے گئی تو انہوں نے یہ حدیث پڑھ کر سنائی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے آ گئی، بس بات ختم ہو گئی۔ انہوں نے تو کوئی اس چیز کا نہ انہوں نے اس کے بعد کہیں ذکر کیا، نہ یہ ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا حق نہیں دیا، وہ خاموش ہو گئی بس۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خیبر کا جو دروازہ تھا، جس کو بعد میں 80 آدمی، اور ایک روایت میں آتا کہ 40 آدمی، ایک روایت میں آتا کہ 80 آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے، اتنا وزنی دروازہ تھا، اس کو انہوں نے اکیلے نے اٹھا لیا۔ تو اتنے طاقتور شخص، انہوں نے بعد میں کوئی بات ہی نہیں کی، نہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انکار کر دیا اور یہ فرما دیا کہ یہ طریقہ اس کا یہ ہے، یہ حدیث سنا دی، اس کے بعد خاموش ہو گئی، اور اس کے بعد آواز ہی نہیں اٹھائی، نہ انہوں نے اعتراض کیا کبھی، نہ سیدنا صدیق اکبر پر اعتراض کیا، نہ سیدنا عمر پر اعتراض کیا، نہ سیدنا عثمان پر اعتراض کیا۔ اور سب سے بڑی بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود خلافت ملی، اس خلافت کے دوران بھی انہوں نے وہ باغ جو ہے وہ بیت المال سے نکال کر اپنے خاندان کو نہیں دیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو باغ تھا وہ باغ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بیت المال کو دے دیا گیا۔ تو اب اگر اس بحث کو سمجھ لیا جائے اور اس بحث کو شیعہ حضرات کو سمجھا دیا جائے، ان کے جو خاص طور پر جو سمجھنے والے ہیں یعنی جو سمجھنے کی نیت رکھتے ہیں، تو ان کو سمجھا دیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ بحث تو بہت آسان ہے۔ اور آج بھی دیکھیں آپ، آج بھی وہ باغ جو ہے وہ سعودی عرب کی حکومت کے پاس ہے، یعنی حکومت کے تصرف میں، حکومت جیسے چاہتی ہے اس کے تصرف میں لاتی ہے۔ تو بس ایک اعتراض ان کا بڑا یہ ہے، اور اسی کو لے کر یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر پر اعتراض کرتے ہیں، گستاخی کا معاملہ اٹھاتے ہیں۔ اگر یہ بات، یہ شیعہ کی جو نسل ہے، نئی نسل، اس کو سمجھا دی جائے اور حکومتی سطح پر یہ کام کر لیا جائے، یعنی حکومت ڈیبیٹ کروا لے ان کی، اور دلائل جو ہیں وہ دونوں طرف سے دے دیے جائیں، تو میرا خیال ہے یہ مسئلہ بڑے آسانی کے ساتھ اور احسن طریقے سے حل ہو سکتا ہے۔ اور ہر سال جو اتنا بڑا شور ہوتا ہے، گستاخی ہوتی ہے، تو یہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔